پہلے میری عظمت پاکی بیان کرو، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، عظمت اللہ کے لیے ہے۔ پھر وعدہ کرو کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، سارے کاموں میں صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھے چھوڑ کر کسی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ پھر پہلے اپنی بات کرو کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، ہمیں برے راستے اور برے لوگوں کے راستے سے بچانا۔ پھر قرآن کریم تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو، رکوع کی حالت میں جھک کر میری عظمت میں سبحان ربی العظیم۔ پھر قیام کرو، اعلان کرو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ ہر تعریف جو کی جائے وہ خود سنتا ہے، اور اے اللہ ساری تعریفیں تو ہے ہی تیری، ساری خوبیاں ہے ہی تیرے۔ اب سجدے میں چلے جا، ایک سجدہ کرو، کہو سبحان ربی الاعلی، پھر جلسہ کرو، پھر سجدہ کرو، پھر تسبیحات پڑھو سبحان ربی الاعلی، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر الحمد سے شروع ہو جاؤ، پھر وہ ساری میری تعریفیں دہراؤ، اپنے وعدے دہراؤ، قرآن پڑھو، رکوع کرو، 2 سجدے کرو۔ اب عطایات میں بیٹھ جاؤ، اب کہو التحیات للہ وصلوات وطیبات، ساری مالی جانی زبانی ساری عبادتیں ہیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی سلامتی ہو تیری ذات خالہ صفات کی۔ اب مزہ آیا نا سلام کہنے کا۔ یہ نہیں کہا کہ ٹریکٹر پر بیٹھ جاؤ، لاؤڈ سپیکر لگا لو اور گلی گلی پھرو کہو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ نہیں کرنا، نہیں، یہ بارگاہ وہ نہیں ہے، یا شور شرابہ نہیں۔ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، شاعر کہتے ہیں میں 1000 بار اپنا منہ اپنی زبان غلاب اور کستوری سے دھوموں، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ابھی بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کا نام نامی لے سکوں۔ تو اللہ نے خود صلاۃ و سلام کا طریقہ تو سمجھا دیا۔ جتنے نمازی ہیں وہ روزانہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 4 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض، پھر 2 نفل 2 سنتیں، 12 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی، پھر 7 اوابین پڑھتے ہیں، پھر عشاء، پھر تہجد، پھر اشراق، پھر ضحیٰ۔ اور جس کو جتنا نصیب ہوتا ہے، فرمایا ہر 2 رکعت کے بعد عرض کرو السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن سلام پڑھنے کا یہ قاعدہ ہے۔ پھر ان شہادت دو ان کی رسالت کی، پھر نام نامی آ گیا، پھر درود پڑھو ان پر، پھر نام نامی آ گیا۔ 4 دفعہ اس میں مبارک درود میں آیا، 1 دفعہ تشہد میں آیا، 1 دفعہ سلام میں آیا، 6 دفعہ میرے نبی کا نام لے کر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، لیکن پورے ادب و احترام کے ساتھ، زبان کو دل کو میرے ذکر سے پاک کر کے، لباس کو پاک کر کے، جگہ پاک ہو، روح بقبلہ ہو، پہلے رکوع و سجود کر کے حضور حق حاصل کر کے میری بارگاہ میں بیٹھ کر میرے نبی پر سلام پڑھو کہ ادب گاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر۔ یہ ادب گاہ جو زمین پر ہے زیر آسمان، یہ عرش عظیم سے نازک تر ہے۔ فرمایا یہاں جس کی آواز اونچی ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ عالی میں زبان اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، کوئی جہاد، کوئی غزوات، کوئی ہجرتیں، کچھ کام نہیں آئے گا اگر اس بارگاہ میں آواز اونچی ہو۔ ہمارے یہ جشن میلاد اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ لوگوں کو یہ علماء حضرات کہاں لے جا رہے ہیں؟ چلو عام آدمی تو شاید اس میں اتنا شعور نہیں، لیکن علماء تو یہ سارے حقائق، جو میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو ذکر عالی میں نہ ملتی ہو، جو سیرت عالی میں نہ ملتی ہو، جو قرآن میں نہ ملتی ہو، علماء تو سارے جانتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو اس ملت واحدہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ بھئی ملتیں 2 ہو گئی ہیں،
اچھا وہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بچپن میں بھی سارے بات مانتے تھے، لڑکپن میں بھی مانتے تھے، جوانی میں بھی مانتے تھے، جب ایسا اعلان نبوت فرمایا تو انکار کر گئے۔ نبوت تک تو آپ کی کسی بات سے کسی فرد نے کوئی انکار نہیں کیا۔ یہی بات یہاں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب میں جانتا ہوں کہ تجھے کافروں کا بھی دکھ لگتا ہے اور ان کی باتوں سے تیرا دل دکھتا ہے، کہ دکھتا اس لیے نہیں کہ مجھے ایذا کیوں دیتے ہیں، حضور کو دیکھو دکھ یہ ہوتا تھا کہ میں تو ایذا برداشت کر لوں گا، اس کے بدلے یہ جہنم چلے جائیں گے اور میں رحمت للعالمین مبعوث ہوا ہوں، کاش جہنم سے بچ جاتے۔ اللہ کریم فرماتے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے حبیب آپ کو تو یہ اب بھی جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ایسے ظالم ہیں کہ میری آیا میری باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو تو آپ بھی صادق و امین کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ میلاد سے انکار نہیں کرتے، بعثت سے کرتے ہیں۔ آپ کی بات نبوت سے پہلے کی ہو تو اس پہ تو خوش ہیں سارے، جب آپ میری بات کرتے ہیں تو یہ ایسے ظالم ہیں کہ پھر ان کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا یجحدون، کفر جہودی کرتے ہیں۔ کفر جہودی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن ماننا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، مانتے نہیں، ظالم ماننا نہیں چاہتے۔ اس پہ مفسرین کرام نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا مشرکین کے سرداروں میں، اخنس بن شریف نام تھا اس کا، تو ابو جہل کا بڑا بے تکلف دوست تھا۔ تو ایک دفعہ اکٹھے ہوئے، دونوں دوست بیٹھے تھے، تو اس نے کہا یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا نبوت والا، اور لوگ بٹ گئے اور سارا ہمارا نظام تل پٹ ہو گیا، ہماری ساری جو تہذیب جسے آپ کہتے ہیں اور معاشرت اور عقائد اور نظریات ہر چیز تر بتر ہو رہی ہے۔ تو اب ہم دونوں بیٹھے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، ایک بات تو بتاؤ تمہارے دل میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا بندہ سچا ہے یا خامخواہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو جہل نے اسے کہا کہ تم بھی بے وقوف ہو، میں تو تمہیں دانا سمجھتا۔ اس نے کہا بے وقوفی کیسی؟ اس نے کہا جس بندے نے بچپن سے لے کر 40 سال تک کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یک اللہ پر جھوٹ بولنے لگ گیا؟ بے وقوف، اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس نے کہا پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب جانتے ہو تو مانتے کیوں؟ کہنے لگا مانے تو پھر بات ساری ادھر چلی جائے گی، ہر کوئی اس کی بات سنے گا، ہماری نمبرداری تو ختم، ہمیں تو خود اطاعت کرنی پڑ جائے گی، ہم جو حکومت کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم، ہماری حیثیت ختم، ہم تو خود غلام بن جائیں گے کلمہ پڑھ کر، جو وہ فرمائے گا وہ ہمیں بھی ماننا پڑ جائے۔ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، جانتے تو نہیں۔ اللہ کریم نے یہاں یہی فرمایا کہ بِآیاتِ اللہ یجحدون، ضد سے انکار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ تو میرے بھائی میں انصاف آپ پر چھوڑتا ہوں، ہمیں اعلان بات کرنی چاہیے بعثت محمد رسول اللہ کی نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ برکات رسالت یہ ہیں، قلب روشن ہو جاتے ہیں، سینے منور ہو جاتے ہیں، اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتا ہے، دنیا تو دنیا، آخرت بھی نصیب، آخرت بھی جھولی میں پڑ جاتی ہے۔ میری گزارش تو یہ ہے اس ماہ مبارک میں اس پہ مضمون لکھے جائے، قوم کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے لکھنے والے ہمارے علماء حضرات، میں نے آج بھی جن کے مضامین دیکھے نہیں، ہاں میلاد میں ایک ہے، ادب و احترام کی کوئی قید نہیں، جشن ہے، گھوڑے پٹاخے چلاؤ، شور شرابہ، بین واجے بگاؤ، اچھل کود کرو، چندے جمع کرو اور کھاؤ پیو، جیبیں بھرو۔ یار
کم از کم نام محمد الرسول اللہ کو بیچ کر مت کھاؤ. چوری کر لو، ڈاکہ کر لو، کسی کو قتل کر کے پیسے چھین، وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا حضور کا نام بیچ کر پیسے لوگے تو جتنی تکلیف اس سے تمہیں ہوگی، جتنے اللہ کے نزدیک جتنا بڑا یہ جرم ہے. یہ کیا صرف کھانے پینے اور دیگیں پکانے کے لیے اور عیش عشرت کے لیے اور چندے جمع کرنے کے لیے آپ بیست کو بھول گئے اور میلاد پہ آپ کا سارا زور ہے. ارے میلاد ساری کائنات مناتی رہے، ہم بیست منائیں گے جس پر کفر کو دکھ ہوتا ہے. ہم بیست کی بات کریں گے جہاں سے ہماری بنیاد استوار ہوتی ہے. ہم بیست کی بات کریں گے جس پر جنتیں نچھاور ہوتی ہیں. ہم بیست کی بات کریں گے جس پر اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.